السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرے اسمائلی ورلڈ میں آپ سب کا بہت 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 سواگت ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ آج کا ہمارے ولاگ میں کیا ہونے والا ہے۔ تو آج کے ہمارے ولاگ میں آج یہ کوئی ریسپی وغیرہ نہیں بتانے والی ہوں، میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں اپنی آپ بیتی، اپنے دل کا حال کہ، اور ہمارا ٹاپک رہے گا غریبی۔ جی ہاں، کہ غریبی میں لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، لوگوں کا کیا عالم ہوتا ہے، ان کا دل کا حال اور ان کی دماغی، ان کی جو مانسک کنڈیشن ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، میں آج آپ لوگوں کو وہ بتانے والی ہوں۔ پہلی بات تو میرے نام پہ چرچا کر لیتے ہیں۔ میرا نام تو ہے ویسے اسمائل ہی، پر میری زندگی میں اسمائل جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پوری کی پوری زندگی ایک دم ایسے جد و جہد میں، اتنی ٹینشن میں، مطلب اتنی ٹینشن ہے کہ انسان عمر سے پہلے ہی بوڑھا لگنے لگتا ہے، یہ بات سچ ہے۔ جی ہاں، آپ کے بال جھڑنے لگتے ہیں، آپ کے جھریاں پڑنے لگ جاتی ہے، آپ کے آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز ہو جاتے ہیں، مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ زندگی کدھر کی کدھر جا رہی ہے۔ سارے کام الٹے ہوتے ہیں زندگی میں، کچھ بھی مطلب ایک بھی راستہ سیدھا نظر نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی ایک امید، جو امید کا دامن ہم لوگ پکڑے رہتے ہیں، بس اسی امید کے سہارے ہم روزانہ ایک نئے سورج کے ساتھ ہم بھی اٹھتے ہیں، اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ آج ہماری زندگی میں کچھ اچھا ہوگا، آج کا ہمارا جو آج ہمارا ہے وہ کل سے بہتر ہوگا، لیکن پھر وہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہی دن ایسے روتے جھگڑتے جھنجھڑتے ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ تو میں آج بات کرنے والی ہوں غریبی کے اوپر کہ غریبی کیا ہے دوستوں۔ ویسے تو مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی آج تھوڑا بھی پیسے والا ہے یا تھوڑا بھی امیر ہے تو ایک وقت میں وہ بھی غریبی سے گزرا ہی ہوگا۔ تو دیکھو، غریبی میں یہ ہے نا کہ لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، یہ پہلی اور سب سے بڑی بات ہے۔ جی ہاں، غریبی میں آپ کتنے ہی خوددار ہو، آپ کتنے ہی ایماندار ہو، یہی تو بات ہے۔ انسان بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایمانداری اور حلال رزق کے ساتھ امیر ہوتے ہیں، ورنہ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں، بے ایمانی کے ساتھ ہی وہ لوگ پیسے والے اور امیر بنتے ہیں، اور پھر آپ کو سمجھتے ہیں اپنے پیر کی جوتی۔ اور لوگ ایسے ہوتے ہیں آج کی دنیا میں کہ آپ کا حق مار لیتے ہیں، آپ کا پیسہ کھا جاتے ہیں، آپ کی پراپرٹی کو جھوٹے فرضی کاغذ پھیلے کچھ بھی بنا کے، کچھ بھی کر کے سب کچھ اپنے انڈر کر لیتے ہیں، اور آپ کو در بدر ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ رشتہ دار، جی ہاں، یہ کہاں رہ جاتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتا۔ مطلب یہ پہلے آنا چاہیے تھا۔ رشتہ دار ہوتے ہی نہیں ہیں، رشتہ دار اس وقت بن جاتے ہیں دشمن، رشتہ دار آپ کے کسائے بن جاتے ہیں۔ مطلب ان کو لگتا ہے کہ اب ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اب جو تھوڑا بہت بچا ہے وہ بھی ان سے ہم لے لیتے ہیں، ان سے سب کچھ ایٹ لیتے ہیں، مطلب ان کے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ آپ جو تھوڑا بہت عزت کے ساتھ دنیا میں جی رہے ہو، تھوڑا بہت آپ کا نام ہے، تو اس کو بھی خراب کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ارے اس نے تو کیا کیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، تو وہیں کا وہیں رہ گیا۔ تو لوگوں کی سوچ ایسی ہو گئی ہے کہ رشتہ دار آپ سے بولتے تک نہیں ہیں، آپ سے وہ نا ناتا توڑ لیتے ہیں، آپ سے رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ارے اس سے بولیں گے تو ابھی اپنی بھی بدنامی ہوگی، ارے لوگ کیا سوچیں گے، یہ کہ یہ غریب تیرا رشتہ دار ہے۔ کہیں آپ شادی وغیرہ میں کہیں مل جاتے ہو تو وہ آپ سے دور دور بھاگتے ہیں، آپ سے بولتے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ نے کچھ اچھا کھا لیا، کچھ اچھا پہن لیا، یا آپ کہیں گھومنے چلے گئے، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ارے یار یہ تو غریب ہے، یہ ایسے کیسے رہ رہا ہے، مطلب یہ ایسے کیسے اپنی زندگی جی رہا ہے۔ تو پھر بات آ جاتی ہے یہاں پر آپ کی کیریکٹر کے اوپر۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ارے اس کا تو کیریکٹر ایسا ویسا ہے، کہیں کچھ کر رکھا ہوگا اس نے، ورنہ تبھی تو یہ کیسے اچھے کپڑے پہن سکتی ہے، یہ کیسے اچھا کھا سکتی ہے۔ تو پھر سیدھی انگلی آ جاتی ہے آپ کی کیریکٹر کے اوپر۔ جی ہاں، لوگوں کا سب سے آسان اور سب سے صاف سلیس کام ہوتا ہے آپ کے کیریکٹر کے اوپر آ جانا۔ اس کو تو لوگ بخشتے نہیں ہیں۔ لوگوں کو یہ نہیں لگتا کہ کیسے یہ غریب دن رات مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کو پال رہا ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ لوگ یہ بالکل نہیں سوچتے ہیں، یہ ہرگز بھی نہیں سوچتے ہیں۔ ابھی یہاں پر زندگی کا ایسا رائتا پھیلا ہوا ہے، ایسی چھیچا لیدر ہوئی پڑی ہے زندگی کی، کیا بتاؤں۔ غریبوں کے بچوں کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے۔ جی ہاں، غریبوں کے ابھی اگر کوئی پیسے والا آپ کا دوست ہے، کوئی امیر ہے، اور اگر آپ کبھی اس کے بچے سے کہہ دو لے بیٹا چلا جا دکان سے یہ چیز لا دے مجھے، یا پھر یہ کچھ سامان لا دے ادھر دیا، نہیں جائے گا بھائی، بالکل بھی نہیں جائے گا۔ اور اس کے ماں باپ آپ کو ایسے دیکھیں گے، ایسی ترچھی نظروں سے کہ پوچھو مت ہو۔ اور جو غریب کا بچہ ہوتا ہے نا، وہ سب کو سستا مزدور نظر آتا ہے۔ جی ہاں، سب کو ایسا لگتا ہے کہ لینے جا یار، وہاں جاؤ کام کر کے آ جا، وہاں جانا ہے، پھر ایسے کرنا ہے۔ اور غریب کا بچہ چلا بھی جاتا ہے، بیچارہ لڑ نہیں سکتا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں، ہمارے گھر کے آگے کسی نے کچرا ڈال دیا، سنو آپ بات، اور کسی سے کہنے کے نہیں ہے۔ کیوں بھائی، یہاں پر سب پیسے والے ہیں، سب بہت امیر ہیں، ہم غریب ہیں، ہم کرائے کے گھر میں رہتے، تو سب کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کیا ہی بولیں گے، یہ تو کیا ہی کچھ ہی کہیں گے۔ جی ہاں، ابھی ہمارے گھر کے سامنے کچرا ڈال دیا۔ جب ہم صبح صبح نکلتے ہیں، اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں، اللہ نبی کا نام لے کر اپنی رزق روٹی کے لیے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں کام دھندے کی شروعات کرنے کے لیے، تو صبح صبح ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے آگے کچرا پڑا ہے۔ لیکن بات وہی، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سارے جتنے بھی ہوتے ہیں نا بڑے نام والے، یہ سب
ایک ہوتے ہیں, سب ایک کی طرف بولتے ہیں, کچھ نہیں کیا بھائی. پھر امی آئی اور امی نے پوچھا, پورا کا پورا کچرا صاف کیا. پھر اس کے بعد میں ہمارے دن کی شروعات باہر روڈ سے گندگی سے اور کچرے سے ہوتی ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ غریب کا بچہ نئی چیزیں تو پہن ہی نہیں سکتا ہے, وہ تو صرف اترن کے سہارے ہی جیتا ہے. جی ہاں, لوگ, ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس فون سے میں اپنی ویڈیوز ڈالتی ہوں, جس فون سے میں اپنی ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں, یہ پاپا کے دوست کے ایک 13 سال 12 سال یا 14 سال کا کوئی بچی ہے, یہ اس کا فون ہے. آپ سوچو, کسی بچی کا یہ فون تھا. اب یہ فون میں اس نے کچھ خرابی کر دی تو اس نے دے دیا کہ لو چلو 200-500 روپے لگیں گے اور تم ٹھیک کرا کے تم لے لینا. پر پھر میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے, اللہ شاید یہی کوئی ذریعہ بنا رہا ہو ہماری روزی روٹی کے لیے, ہماری مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے. تو یہاں پر جو یہ فون ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرایا, کیونکہ فون نہیں تھا ہمارے پاس. تو اب ہم اسی فون سے ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں اور اسی فون سے میں ویڈیو ڈالتی ہوں. میں نے سوچا کہ ہر مہینے موبائل میں ریچارج کرواتے ہی ہیں گھر کے فون میں, اور پھر وہ پورا ایسے ہی دنیا بھر کی ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے میں چلا جاتا ہے. تو اپنی زندگی جو اتنی جدوجہد میں چل رہی ہے, اتنی مصیبتوں میں چل رہی ہے, اتنی پریشانیوں میں چل رہی ہے, تو کیوں نہ کچھ راستہ نکالتے ہیں. اپن بھی اب کچھ کرتے ہی ہیں یار, کی زندگی چلو جس سے تھوڑی سی آگے بڑھے, کچھ کریں ہم بھی لائف. تو پھر میں نے یہاں پر یہ ولاگنگ کا کام شروع کر دیا. اب میں کوئی ولاگر نہیں ہوں, مجھے کوئی ایڈیٹنگ نہیں آتی ہے, مجھے کوئی ایسی اسکلس یا ایسا کچھ بھی نہیں پتہ ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے. بس دن بھر کا جو تھوڑا بہت بنا دیتی ہوں اسے ایسے آواز لگا کے ڈال دیتی ہوں. تو دوستو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ کچھ نہ ملنے سے تو کچھ تو بہتر ہے. چلو اب پہلے فون بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, پڑے تھے گھر میں. اب جب فون آ گیا ہے, اب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کہاں کی کہاں جا رہی ہے, اور پوری دنیا آج کے زمانے میں پوری دنیا موبائل میں سوشل میڈیا پہ ہے, انٹرنیٹ پر ہے, یوٹیوب, انسٹاگرام, ہر جگہ یہ لوگ ہیں. تو سب اپنی لائف کو سدھارنے میں لگے ہوئے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے, بہت بہت اچھی بات ہے. تو ہم کیوں پیچھے رہے, ہم بھی شروع کر دیتے ہیں. کیا پتہ شاید اللہ اسی چیز میں ہمارا رزق لکھا ہو, ہماری روزی روٹی اسی میں آگے لکھی ہو اللہ نے. تو بس میں نے بھی پھر یہی سب سوچ کے میں نے بھی ولاگنگ شروع کر دی. اب میری ولاگنگ کو کم سے کم مجھے شاید 1 مہینہ ہو گیا ہوگا. اب میں نے روزانہ میں ولاگ بناتی ہوں, ڈال دیتی ہوں ویڈیو, 1 دن کی 2 دن کی بنا کر, جیسے تیسے کر کے میں ڈال دیتی ہوں. اپنے بھائیوں سے پوچھ کر جیسے بھی کر کے میں نے ولاگ ڈال دیا. تو اب عادت ایسی ہوگی کہ امید انسان کو اس قدر دکھ دیتی ہے نا, اس قدر دکھ دیتی ہے کہ انسان کو امید اللہ تعالیٰ کے سوا کبھی کسی سے رکھنی ہی نہیں چاہیے. اب میرا نا کیا ہوتا ہے کہ میں ہر 2 منٹ میں آ کے دیکھتی ہوں ولاگ ڈالنے کے بعد, ارے کتنے ویوز آئے, ارے کتنے ویوز آئے, ارے کتنے سبسکرائبر ہوئے, کتنے سبسکرائبر ہوئے. ارے بھائی اتنی جلدی نہیں ہوگا, مجھے پتہ ہے مجھ سے بھی پہلے کے بہت سارے لوگ ہیں جو اتنی ساری محنت کر رہے ہیں, اور ان کا کچھ کا ابھی ہوا ہے, کچھ کا تھوڑے دن بعد ہوگا, کچھ کا اور دن بعد ہوگا, کچھ کا بہت پہلے ہو گیا ہوگا. پر وہ چیزیں ایسی ہیں کہ بار بار میں اسے دیکھنا, مطلب صبر نہیں ہوتا کہ چلو بس جلدی سے جلدی اپنا کام ہو جائے, جلدی سے جلدی بس ہو ہی جائے. اب دیکھو نا, رمضان کا مہینہ ہے, یہ رمضان کا مہینہ ہمیں کیا سکھاتا ہے, ہم دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں. اللہ نے مطلب اس چیز کو بھی ایک نعمت کی طرح اتارا ہے, اس چیز کو بھی اللہ نے اس میں رمضان کے مہینے میں ہمیں ایک صبر سکھایا ہے کہ انسان کس طریقے سے صبر کرتا ہے. اور جب میں یہاں ولاگ ڈالتی ہوں, میرے ویوز نہیں آتے, تو میں یہی ہمت ہار جاتی ہوں, یہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا ہے. میں دن میں کم سے کم 10-12 بار تو میں کہتی ہوں گی کہ نہیں میں تو نہیں ڈالوں ولاگ, میرے تو ویوز نہیں آ رہے, میں تو نہیں ڈالوں ولاگ, میرے ویوز نہیں آ رہے. پھر واپس ایک کیا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے, تھوڑی ہمت کرتی ہوں, کیونکہ جو لوگوں کی جو نظریں ہوتی ہیں نا, جس طریقے کی یہ عجیب سی نظروں سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, گھن والی نظروں سے, اور ایک جو ان کی سوچ ہوتی ہے, ایک سماجک سوچ ہوتی ہے, بس اسی چیز کو دور کرنے کے لیے چلو ٹھیک ہے, ہم بھی ایک اچھی لائف جئیں گے, ہم بھی اپنا ایک بہتر کل بنائیں گے, ہم بھی دوسروں کے جیسے ایسے کریں گے, ویسے کریں گے, یہاں جائیں گے, وہاں کریں گے. بس انہی سب چیزوں کو سوچ کے پھر روزانہ ایک نئی امید کا دامن میں باندھ لیتی ہوں, اور واپس سے شروع ہو جاتی ہوں اپنی ولاگنگ کے لیے. میری ولاگنگ میں آپ کو ہر چیز دکھ سکتی ہے, گھر پریوار کی, کام دھندے کی, باہر آنا جانا جو بھی ہے ہر چیز دکھ سکتی ہے. لیکن جو دیکھو, پریوار میں اور رشتہ دار میں فرق ہوتا ہے, اور میری چیز میں آپ کو پریوار تو نظر آئے گا, لیکن جو نظر نہیں آئے گا وہ ہے رشتہ دار. مجھے دنیا میں ہر چیز چلے گی, لیکن مجھے جو نہیں چلے گی وہ ہے رشتہ دار. جی ہاں, مطلب رشتہ دار لائک ایسے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, کہ اگر میں ایک بات بتاتی ہوں کہ ہمارے ایک بہت شدید برا وقت آ گیا تھا, اور ہم نے کسی رشتہ دار سے تھوڑے پیسے لیے, زیادہ نہیں, تھوڑے سے پیسے لیے. چلو میں بتا دیتی ہوں کیا وقت تھا. میری بہن کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, ہم نے پیسے لے لیے. اور اب جب میری بہن کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو انہوں نے وہ پیسے مانگنے کے لیے انہوں نے اس قدر پریشان کیا ہے کہ ہمیں ہمارا گھر بیچ کے انہیں پیسے دینے پڑے ہیں. یہ آپ دیکھو, یہ آپ سوچو کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نے گھر بیچ کے انہیں پیسے دیے ہیں ان کے. اب آپ سوچو کہ کس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, کس طریقے کے رشتہ دار ہوتے ہیں. آپ کا سگا آپ کا پریوار ہو سکتا ہے,
لیکن آپ کے رشتہ دار نہیں. آپ کے رشتہ دار ایسے ہیں کہ آپ کے پاس اگر تھوڑا بہت بھی ہے، بہت کچھ بھی ہے تو اس کو بھی لے جائیں گے. آپ دنیا کو ہر چیز بتا سکتے ہو، لیکن اپنی خوشیاں، اپنے رزق اور اپنی رزق روٹی آپ کبھی نہیں دنیا کو بتانا. ہمیشہ کبھی شو کرنا ہی نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے. جی یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ارے اس کے پاس یہ کیسے، اس سے تو یہ بھی لے لو. سچ میں دنیا ایسی ہی ہے. اور اسپیشلی رشتہ دار، ان کی جلن دیکھو، ان کی حسد دیکھو، ان کی عیب دیکھو. وہ جس طریقے سے آپ کی غیبت کرتے ہیں وہ دیکھ لو. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے دن رات کتنی محنت مزدوری کی ہے، آپ کیسے کیا کچھ کر رہے ہو اپنے پریوار کو پالنے کے لیے. لوگ وہ نہیں دیکھتے. اور مطلب میں یہاں پر صرف میرا بلاگنگ کا ایک یہی مقصد ہے کہ بس میں اپنے گھر پریوار کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہن کو اور اپنے امی پاپا کو، ان سب کو ہو سکتا ہے کہ شاید میرا بلاگ چلے اور سب کو ایک اچھی لائف ہم دے پائیں. بس میرا یہی ہے. اور جو بھی آپ لوگ میں سے جو بھی میرا بلاگ دیکھ رہے ہیں، میرے طرف سے سب کے لیے بس ایک یہی ہے کہ آپ اپنے امی پاپا کی اور اپنے بھائی بہنوں کی بہت 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 عزت کرو. اور باقی تو دنیا اپنی ایس تیز کرائے، مطلب چھوڑو، دنیا کا کوئی ہے ہی نہیں. کیونکہ دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو پیسہ ہے. لوگ آپ سے بولیں گے کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے. لوگ آپ کی عزت کریں گے کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے. لوگ آپ سے دوستی بڑھانا چاہیں گے کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے. لوگ آپ سے رشتہ داری رکھنا چاہیں گے کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے. اور جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کے خون کے رشتے بھی آپ سے دور ہو جاتے ہیں. جی ہاں، آپ دنیا میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے مطلب بھائیوں میں اگر محبت ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کا صرف نارمل ہے نا، زیادہ اتنا وہ لگاؤ نہیں ہے، تو آپ کبھی اپنے بھائیوں سے بھی پیسے نہیں لینا. میں سچ بتا رہی ہوں، بھائیوں سے بھی نہیں لینا. آپ خود محنت کرو، آپ دن رات محنت کرو. اور محنت کرو گے تو خوب دبا کے بھی کھاؤ، خوب کھاؤ. اللہ جو آپ کو دال روٹی دیتا ہے، جو بھی آپ کی روزی روٹی اللہ اس دن کی لکھتا ہے، خوب کھاؤ. کیونکہ اگر آپ کام نہیں کرو گے، آپ کھاؤ گے نہیں تو آپ سے کام نہیں ہوگا. اور آپ سے کام نہیں ہوگا تو پھر آپ کی جو حلال روزی ہے اس میں اتنی برکت نہیں ہوگی. کیونکہ کوئی بھی کام ہوا وہ پہلے محنت مانگتا ہے. وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ آپ اسے کتنا دے سکتے ہو اپنی طرف سے. پھر آپ دیکھیے کہ وہ چیز، وہ کام آپ کو کتنا دیتا ہے. تو اب میں بس اسی چیز میں اور اسی امید سے میں یہاں پر اپنے بلاگ کی شروعات کرتی ہوں. پر جب بالکل ہی کم ویوز آتے ہیں اور ایک بھی سبسکرائبر نہیں بڑھتا ہے، ابھی میرے 4 سبسکرائبر ہیں اور اس سے زیادہ نہیں ہے، تو پھر میں ایسی ہمت سے ہار جاتی ہوں. ارے یار، پھر سوچتی ہوں کہ 4 تو ہے نا. دیکھو میں کیا سوچتی ہوں کہ چلو 4 تو ہے، کچھ تو ویوز آتے ہیں، 10 12 19 20، چلو یہ تو آئے، ورنہ بہتوں کے یہ بھی نہیں آتے ہیں. تو میں بس اسی امید کے ساتھ روزانہ اپنی بلاگنگ پہ آ جاتی ہوں. تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. اور جو لوگ بولتے ہیں کہ نئے پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، تو بھائی تو جا سائڈ میں، تو ادھر جا، نہیں ہوتا. اور وہ کہنے والے کے پاس آلریڈی بہت سارا پیسہ ہوتا ہے. وہ صرف ایسے ہی کہتا ہے آپ کو بھڑکانے کے لیے، تاکہ یہ نہ کمائے اور میرے برابر پہ نہ آئے. سچ بات یہی ہے. کوئی بھی ہوا تو آپ کو خوب پیسہ کمانا ہے، خوب محنت کرنی ہے، فضول خرچی نہیں کرنی ہے، اور کسی کو بھی اپنا پیسہ نہیں دینا ہے. اور اگر آپ ادھاری پہ دیتے ہو تو آپ تو دے دو بھائی، ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں اس کے تو مزے آئے گے لینے والے کے. اور پھر بعد میں وہ آپ کے پیسے دے کے آپ کو کب دیتا ہے اور کب نہیں دیتا، آپ یہ مجھے بتانا. وہ آپ کے پیسے دے گا ہی نہیں. آپ فون کر کر کے اسے ڈھونڈ کے اس کے گھر پہ جا کے آپ پریشان ہو جاؤ گے. کیونکہ ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے، ایک بار نہیں 2-3 بار ہوا ہے. کیونکہ اچھے انسانوں کی یہ پرابلم ہوتی ہے نا، سامنے والا ایک بار کہہ دے تو اچھے انسانوں جو شریف انسان ہوتے ہیں نا، ان سے نہ نہیں کہا جاتا. یہ سب کر لیں گے لیکن یہ نہ نہیں کہیں گے. پھر اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، پھر کیا ہے، بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. آپ دے دو آپ کو جو دینا ہے، پھر دیکھیں وہ سامنے والا آپ کو کب دیتا ہے. وہ دے گا ہی نہیں. تو اپنے پیسے کو سنبھال کے رکھو، چھپا کے رکھو. اپنے گھر پریوار کو، اپنی بیوی بچوں کے شوق پورے کرو. دیکھو سچ بات یہ ہے، اپنے بیوی بچوں کو سب سے ٹاپ پہ رہو. انہیں ہر چیز ان کے کہنے سے پہلے لا کے دو. اگر آپ کو میرا بلاگ اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور